پھر انجام بڑا برا. کتنے بڑے ظالم ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے دکاندار. 10-12 ہزار روپیہ ان کو 6 مہینے بعد مل جاتا ہے بیچار غریبوں کو. تو اتنے سنگ دل اور اتنے ظالم بن گئے ہیں کہ ایک ایک بندے سے 2-2 ہزار روپیہ کاٹ رہے ہیں, کٹوتی کر رہے ہیں. ظلم نہیں؟ حرام کھانے کا اتنا شوق بڑھ گیا کیونکہ وہ چاہتے جلدی جلدی کتنا مال ایک ہی منٹ میں آ جائے نا, سارے کا امیر بن جائے. کیونکہ 100 بندوں سے بھی اگر وہ لے لیں, روزانہ 100-200 بندے تو فارغ کر ہی لیتے ہیں, تو 2-2 ہزار کاٹیں تو کتنا ان کے پاس جائے گا اندازہ لگائیے. پھر 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے ایک دکاندار کمائے گا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جو شہر کا اے سی ہے کیا اسے خبر نہیں؟ شہر کے ڈی ایس پی کو خبر نہیں؟ شہر کے ایس پی کو خبر نہیں؟ جو ڈی ایس پی ہے, ایس پی ہے, ایس ایچ او ہے, بڑے بڑے ہیں, یہ خدا کا خوف کرے. بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کو پتا نہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھ لو یہ جتنے بڑے افسران ہیں جن کے ذمہ یہ ڈیوٹیاں ہیں کہ غریبوں پہ ظلم ہونے کو روکیں, اور یہ غریبوں پہ ظلم ہونے کو روکنے کی بجائے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے افسران. اور وہ لوگ, وہ افسران جو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, جہاں ظلم ہو رہا ہو ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا کی رحمتیں بھی ان پر برستی ہے, اللہ کی رحمتیں ان کا استقبال کرتی ہیں. اور جنہوں نے بھتے مقرر کر رکھے ہیں, جنہوں نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے, وہ خدا کا خوف کرو افسران, وہ خدا کا خوف کرو بڑے لوگوں, ان غریبوں پہ رحم کھاؤ. اور میں آج یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا حکومت, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ والے, یہ مستحقوں کا ہے جو مستحق زکات ہیں, اور وہ لوگ بھی جن کی دکانیں بھی ہیں, مکان بھی اچھے ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, وہ بھی بیویوں کے نام پہ پیسہ لے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو. اتنی بڑا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہو, وہ غریبوں کا حق بھی تم 6-6 ہزار کی صورت میں برداشت نہیں کرنا چاہتے. حرام کھا رہے ہو, حرام, اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہے ہو. خدا کا خوف کرو, مر جانا ہے سب کو, یہیں رہ جانا ہے. اور پھر میں حیران ہی ہے یہ جو لینے والے ہیں ان کو بھی 10 دن تک رولتے رہتے ہیں. بندے کے بچے تم ہی جا کے کوئی کام مزدوری کر لو, 5-6 ہزار کے پیچھے 10 دن ذلیل ہوتے ہو, کوئی محنت مزدوری کر لو. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, اللہ کرے یہ پیغام حکومت وقت کو پہنچے, اور خدا کے لیے یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو تم بے نظیر انکم سپورٹ کی مد میں خرچ کر رہے ہو, اور لوگوں کو خوددار عزت دار بنانے کی بجائے ان لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہو, اور خدا کے لیے یہ تحصیل میں ضلع میں کوئی فیکٹریاں بنا دو. فیکٹریاں بنا کر وہاں سے ایک تو پیسہ گردش میں آئے گا, کام ہوگا, ان غریبوں کو کام مل جائے گا, یہ کام کریں گے, ملک کی معیشت بہتر ہوگی. اس پیسوں سے فیکٹریاں بناؤ اور ان غریبوں کو ان کام پہ لگاؤ. عورتوں کو بھی کام پہ لگا دو, مردوں کو بھی کام پہ لگا دو, اور ان کو پھر ان کو اچھی تنخواہیں ان سے وہاں سے دو. ایک تو معیشت بہتر ہوگی, ملک میں پیسہ گردش کرے گا, اور لوگ بھکاری بننے کی بجائے خود دار عزت دار بنیں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ انسٹیٹیوٹ ایسے ادارے کھولو انہی پیسوں سے کہ جو بچے ہیں یتیم ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے, ان کو ہنر سکھاؤ تاکہ وہ باروزگار بن سکیں. کہتے ہیں تعلیم شعور لاتی ہے, تعلیم آ جائے تو بندہ بڑا خود رہا. اچھا یہ حرام خوری کرنے والے کون ہیں جی؟ یہ ایم اے پاس, بی اے پاس, امریکہ سے پڑھے ہوئے, رشوت کون لے رہا ہے؟ ملک کے اندر افراتفری مچانے والے کون؟ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جناب. یہ تعلیم شعور پیدا نہیں کرتی, خوف خدا شعور پیدا کرتا ہے, قرآن و سنت شعور پیدا کرتا ہے, بزرگوں کی صحبت شعور پیدا کرتی ہے. جب قرآن و سنت سے دوری ہو, جتنا بھی علم آ جائے بندہ غرور متکبر ہو جاتا ہے. ان کو پتا ہے پہلے پڑھنے میں اتنی انویسٹمنٹ لگائی ہے, نوکری لگوانے پہ اتنی انویسٹمنٹ لگائی ہے, ان کو ٹکے کا بھی احساس نہیں غریبوں کا, فقیروں کا. اللہ اکبر. مختصر وقت باقی ہے, ہمدردی کریں ان کے ساتھ, اور یاد رکھیں یہ ظالم ہیں. غریبوں کا ہم بد دعائیں لے رہے ہیں, بد دعائیں, اور جلد یا دیر اثر کرے گی ان پہ بد دعائیں. ایمان کی دولت چھن جائے, کتنی بڑی بد دعا ہوگی. تمہارا گھر ایک لمحے میں کبھی بھی برباد ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے. پھر
کبھی آزمائش آ جاتی ہے، وہ نیک لوگوں پہ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک بندے نے، بادشاہ نے بڑا محل بنایا، محل بن گیا، کھڑا تھا، فوج بھی تیار ہے۔ آگے اس نے جب محل پہ چڑھا نا تو آگے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے کہا یہ کس کی جھونپڑی ہے؟ اس نے کہا یہ تو ایک بڑھیا رہتی ہے، اس میں صبح جاتی ہے، گھروں میں کوئی کام کرتی ہے، پھر آ کے شام کو یہاں رہتی ہے، وہاں سے جو مل جائے کھانا کھا لیتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے محل کے سامنے جھونپڑی کھڑی ہے، میرے محل کی رونق خراب ہو رہی ہے، کیا کرو؟ گراؤ دو، جاؤ گراؤ۔ پولیس فوج گئی، جا کے گرا دیا اس نے۔ وہ بڑھیا جب آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کس نے گرا دی؟ انہوں نے کہا یہ سامنے بادشاہ نے گروائی ہے۔ اس نے کہا میرا مال کی رونق خراب ہوتی ہے۔ اسی بڑھیا کی پھر آہ دیکھو، اس بڑھیا کی فریاد دیکھو، سر اوپر اٹھایا اور کہا میرے مالک، جب میری جھونپڑی گرائی جا رہی تھی میں نہیں تھی، تو تو تھا مالک، میں نہیں تھی، تو تو تھا۔ مالک انصاف کر، مالک انصاف کر۔ یہ بڑھیا کی فریاد نکلی، اسی لمحے بادشاہ کا مال زمین بوس ہو گیا، مال زمین بوس ہو گیا۔ جناب کہاں بیٹھے آپ؟ غریبوں کی آہ نکلنے کی دیر ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ایک غریب، جیسے یہ غریب اپنے بچوں کا راشن لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں، اور دوسری مدات میں جو ان کا جو ہے وہ حق مار لیا جاتا ہے۔ ابھی جو پنجاب کی طرف سے راشن تقسیم کیا گیا ہے، یہ بھی مستحق لوگوں کے لیے تھا بھائی، مستحق لوگوں کے لیے اس لیے تھا کہ تاکہ یہ شناختی کارڈ کے ذریعے سے پتہ تو چل جائے گا اتنے لوگ مستحقوں کو پہنچا ہے۔ واہ، سلامتی ان لوگوں کو بھی، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، اور پھر اپنے اپنے شناختی کارڈ دے کے اپنا بھی لے لیا، بیوی کا بھی لے لیا، بچوں کو بھی لے لیا۔ واہ، تمہاری عظمتوں کو سلام، کھاؤ کھاؤ۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حقدار نہیں تھے، یہ بھی کھا گئے۔ شاباش شاباش، تیار رہنا، ان قریب رب کی پکڑ میں آؤ گے۔ نکالو ان غریبوں کو، دے دے جو لیا تم نے، یہ تمہارا حق نہیں ہے جو مستحق نہیں تھے۔ ایک غریب بندہ اپنے گھر کے لیے مچھی لے کے جا رہا ہے، نہر سے پکڑی بیچارے غریب نے، رستے میں ایک طاقتور بندے نے اسے زبردستی چھین لی، کہا نہیں مجھے دو۔ اس نے کہا یار میرے بچے بھوکے ہیں، نہیں مجھے دو۔ وہ روتا ہوا چلا گیا، اس کو مارا، دھکے دیے، مارا، وہ لے کے چلا گیا۔ گھر میں مچھی پکائی، بڑی اچھی بنی۔ جب کاٹ رہا تھا ایک کانٹا اس جگہ پہ لگ گیا۔ آج آخری جمعہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، ٹائم کو نہیں دیکھنا، اگلے جمعے سے پھر آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا ٹائم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کانٹا لگ گیا، 2-4 دن گزرے، وہ زخم آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، پھر آگے۔ وہ اس نے کہا یہ کیا؟ ڈاکٹر کے پاس گیا، حکیم کے پاس، نے کہا بھئی یہ کوئی حل نہیں ہے، اس کی دوائی اب اثر نہیں کرے گی، بڑی دوائیں کھائی، کیا کروں؟ ہاتھ کاٹو، انگلی کاٹی، پھر آگے بڑھ گیا، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹا، کلائی کاٹی، پورا کندھا ہی کٹ گیا، ہاتھ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اب کسی نے کہا یار یہ کوئی بیماری تمہیں کوئی دوسری نہیں ہے، یہ کسی کی بد دعا ہے، یہ کوئی بد دعا لگی ہے، بندہ ڈھونڈو کی غلطی کی ہو۔ کہا ہاں یہ غلطی کی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ کہا بندہ ڈھونڈو، ڈھونڈ پڑا، وہاں پہنچا اس جگہ پہ جہاں تھا، ادھر ادھر پتہ کیا، محلے میں پتہ لگ گیا، اس بندے کے پاس پہنچا، جا کے معافیا مانگی، یار میں نے تیری مچھلی لے لی تھی، تجھ پہ ظلم کیا، تجھے مارا تھا، اور یہ دیکھو میرا ہاتھ یہ کٹ گیا، تو اسے معافی مانگنے، مجھے معاف کر دو۔ کہا تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ یار، میرے مچھلی لے کر جانے کے بعد تجھے جب مارا تھا تو نے کوئی بد دعا تو نہیں دی؟ کہا دی تھی۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا جب تو مجھ پہ اپنا زور دکھا رہا تھا، میں نے مالک کو کہا اے میرے اللہ یہ مجھے اپنا زور دکھا رہا ہے، تو اسے اپنا زور دکھا دے۔ مالک یہ مجھے اپنی طاقت دکھا رہا ہے، مالک تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ پھر رب کی طاقت دیکھی، پھر انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ تو خدا کے لیے غریب بھی یہ دعائیں دینا شروع نہ کر دیں ایسے لوگوں کو، جلد یا دیر۔ جب حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور دل جو ہے حرام کھانے کو چھوڑ ہی نہیں رہا، یہی تو رب کا عذاب ہے، یہی تو رب کی لعنت ہے، دل مردہ ہو جانا۔ خدا کے لیے ان کا احساس کریں۔ اور آخری بات کرتے ہوئے، یہ باتیں مختصر ہو گئی۔